اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر امتحان کا ذکر کیے ہے، آزمائشوں کا ذکر کیے ہے، ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے۔ اس سے پیچھے آیت گزری تھی اہل کتاب کے حوالے سے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہودی عالم کا ذکر تھا اس کے اندر، اور یہودی عالم کا جو انکار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یہ میں نے نہیں کہا تھا، یہ کسی اور نے کہا تھا، تو اس یہودی عالم فخاص کے بارے میں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ تحدید بھی ذکر کی اور عام اطلاع بھی اللہ تعالیٰ نے دی سب کو کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس دنیا کے اندر کہ جو آیا ہو اور اسے موت نہ آئی ہو یا موت نہیں آئے گی، بلکہ موت نے آ کر رہنا ہے، اور یہ اٹل فیصلہ ہے، اور یہ ہمیشہ آ کر رہے گی۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر فنا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے، باقی رہنے والی صرف ایک ذات ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذو الجلال والاکرام کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اس کائنات کی، اس دنیا کی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تحدید بھی کی اور عام اطلاع بھی بتا دی، اور بتا دیا کہ ہر بندے کو اس کا اجر جو ہے وہ ملے گا، اس نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر کیا ہوگا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو دوزخ سے، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا تو اس نے کامیابی کو پا لیا، حاصل کر لیا۔ اور دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دھوکے کا گھر ہے، متاع الغرور، دھوکے کا کیا ہے بھائی؟ گھر ہے۔ جب میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اور اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اگر نظر دوڑائیں جو پاسٹ میں گزر چکی ہے، کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا، اللہ کے رسول کے لیے کیا، آخرت کے لیے کیا، یا پھر ہم نے دنیا کے لیے کیا؟ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گریبان میں تھوڑا سا مواخذہ کرتے ہوئے جھانک کر دیکھے کہ میں نے پچھلی جتنی بھی زندگی گزاری ہے، اس گزری ہوئی زندگی میں نے جو بھی کام کیے ہیں، میری نیت کیا تھی، میری مراد کیا تھی، مجھے کیا حاصل کرنا چاہیے تھا، اور میں نے کیا حاصل کیا؟ آیا اس نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، یا اللہ کو ناراض کرنے کے لیے یہ کیا؟ آیا اس نے دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری، یعنی دنیا کے لیے جتنے بھی کام کیے یا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے کیے، یا اپنی آخرت بنانے کے لیے کیے؟ ہر ایک کو جواب مل جائے گا۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا سودا ہے، دھوکے کا سودا، اس کے پیچھے نہ لگ جانا۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت ہے نا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کہہ رہی ہے کہ آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشے کی طرح ہے۔ جس طرح کھیل تماشا ختم ہو گیا
اسی طرح یہ دنیاوی زندگی بھی ہر ایک کی ختم ہونی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے اوپر پھر آخرت کا دار و مدار ہے۔ الدنیا دار الاعمال، کہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ اعمال کا دار و مدار ہے، کہ دنیا کے اندر ہم کیسے عمل کر کے جائیں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں آخرت میں کس طرح کا جو ہے وہ انعام ملے گا یا سزا ملے گی، یا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ہم نے اس دنیا کے اندر طے کرنا ہے، یہ ہم نے اس دنیا کے اندر طے کرنا ہے۔ پھر اس آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے اندر یہ نہیں ہے کہ تم ہمیشہ عیش و عشرت کی ہی زندگی گزارو، تمہارے اوپر تھوڑے بہت مصائب آ سکتے ہیں، تمہارے اوپر تھوڑی بہت پریشانیاں آ سکتی ہیں، آزمائش کے اندر تمہیں مبتلا کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ اگلی آیت کے اندر میرا اللہ کہہ رہا ہے لَتُبْلَوُنَّكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلے مشرکین کا، کافروں کا لفظ ذکر نہیں کیا کہ کافروں کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچے گی یا مشرکین کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچے گی یا ان لوگوں کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچے گی جو اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا لفظ میرے اللہ نے ذکر کیا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال کے ذریعے سے، تمہارے اپنی جانوں کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس مال کو کس طرز پر خرچ کیا، کس طرح اس کو استعمال کیا، یا وہ مال جو ہے وہ کمایا کس طرز پر کمایا، آیا حلال طریقے سے بھی کمایا یا نہیں کمایا، یا سارا کا سارا حرام طریقے سے ہی اپنے پاس جمع کیا، جس طرح کہ آج کل ہر مسلمان کا ایک ذہن بن چکا ہے اس وقت، خاص کر پاکستان، کہ دوسرا جاتا ہے بھاڑ میں جائے، ہم نے مال بیچنا ہے، ملاوٹ کر کے بیچنا ہے، ہم نے دھوکہ دے کر بیچنا ہے، ہم نے مٹی کو سونا بنا کر بیچنا ہے اور اس پر فخر بھی کرنا ہے، حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ شریعت کے اندر جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ اگر کسی مبی کے اندر کوئی عیب ہے تو وہ عیب بتا کر اس چیز کو فروخت کیا جائے، اور ہم تو عیب چھپا کر فروخت کرتے ہیں، ہم نے تو جھوٹ بول کر فروخت کرنا ہے، ہم نے تو مال کمانا ہے بغیر عیب بتائے، جھوٹ بول کر، جتنی بھی برائیاں ہیں ان ساری کی ساری برائیوں کو سامنے رکھ کر ہم نے مال کمانا ہے، ہمارا ذہن تو یہ بن چکا ہے۔ تو یہ مال ہمارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ یہ پوچھ ہوگی اس کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کس طرح کمایا، کس طرح خرچ کیا۔ اور اس کے بعد نفس کیا ہے؟ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ 3 دور آتے ہیں نا نفس کے اوپر، ایک تو بچپنا ہے، بچپنا تو ویسے ہی معصومانہ ہے، معصوم ہوتا ہے اس میں، پھر جوانی آتی ہے، جوانی کے اندر بندہ جو ہے نا وہ خود کو پاورفل سمجھتا ہے کہ بس میں ہی ہوں، کوئی دوسرا سامنے آ بھی جاتا ہے تو اس کو دھڑکا دیتا ہے، اس کو دھتکارتا ہے، اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اگلا دور آتا ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے، ویسے تو موت کا پتہ نہیں ہے، ایک سانس کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے، پھر تیسرا دور آتا ہے، پھر تیسرے دور میں کچھ تو سنبھل جاتے ہیں، کچھ اس دور میں بھی جا کے نہیں سنبھلتے، وہ پھر بھی مال و دولت کے پجاری رہتے ہیں، ان کی ہوس ان کے اندر موجود رہتی ہے۔ اصل ہے جوانی کی زندگی، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، جوانی کی ایک عبادت بڑھاپے کی 70 عبادتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اصل جوانی ہے، جوانی کے اندر ہم نے کتنا اللہ کی طرف رجوع کیا اور کتنا جو ہے اپنے نفس کو گناہوں سے بچایا اور کتنا جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی بسر کی۔ یہ آزمائش ہے، آزمائش اپنے نفس کو، اپنی جان کو کہاں صرف کیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر پھر میرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ آپ ان مشرکین مکہ سے اور اہل کتاب سے تم ضرور تکلیف دہ باتیں سنو گے، جن کو کتاب دی گئی ہے ان کو ان کی طرف سے، اور جو شرک کرنے والے ہیں ان کی طرف سے تکلیف دہ چیزیں، یعنی تمہیں تکلیف پہنچے گی، آزمائش آئے گی تمہارے اوپر ان کی طرف سے بھی، تو ان کے اوپر بھی صبر کرنا ہے، ان سے بھی گزرنا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان آزمائش کی گھڑیوں میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ ان آزمائش کی گھڑیوں میں مال و دولت آزمائش ہے،
مال و دولت بہت سارے ہمارے ساتھی کہہ دیتے ہیں اگر اللہ ہم سے خوش نہ ہوتا تو ہمیں اتنی مال و دولت کیوں دیتا؟ اور بھائی ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کا وہم ہے، یہ ہمارا وہم ہے کہ ہمیں مال و دولت 4 پیسے مل گئے تو اللہ خوش ہے اسی لیے تو ہمیں دے رہے۔ بہت سارے لوگوں سے یہ بات سننے کے لیے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ مال تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے امتحان ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو 3 چیزیں ذکر کی ہیں آزمائش کی یہاں پر، ان تینوں چیزوں میں جو آزمائش میں مبتلا ہو جائے پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا۔ 2 طریقے۔ پہلا طریقہ صبر ہے، صبر ہے۔ کسی کی طرف سے بھی تکلیف ہے، نفس کی طرف سے ہے، مال و دولت کی طرف سے ہے، مشرکین کی طرف سے ہے، اہل کتاب کی طرف سے ہے، کسی بھی لحاظ سے مال و دولت۔ آپ کہہ رہے ہو کہ مال و دولت کی طرف سے کس طرح تکلیف ہے؟ بھئی بہت بینک بیلنس تھا، اس میں سے کچھ ضائع ہو گیا، نقصان ہو گیا، تکلیف ہے، آزمائش ہے۔ انسان کا اپنا جسم ہے، اللہ سب کو بیماری سے محفوظ رکھے، کوئی بیماری لگی، آزمائش ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرنا ہے۔ پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ صبر۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور دوسرا عمل اللہ کا ڈر پھر بھی دل کے اندر رکھنا ہے، اللہ کے ڈر کو دل سے نہیں نکالنا۔ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل چکا ہے۔ جتنے بھی اس وقت ہم جو کلمہ گو کہلانے والے ہیں نا، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی قسم ہم سے کوئی گناہ کا عمل سرزد نہ ہو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ کون سا؟ یہ صبر کرنا اور اللہ سے ڈرنا، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النازعات کی آیت ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر دیا اس کے اوپر کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی جس نے اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر زندہ رکھا کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے، اپنے نفس کو بچائے رکھا، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا پھر؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، جنت ایسے، یہ بہت بڑے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہمت والے کام ہے، یہ بہت بڑے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی گناہ سرزد ہو چکے ہیں توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔